رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں آج گفتگو کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا ایک انسان اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے، اس سے وہ اپنا فرض مکمل طور پر ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے سپرد یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی اس بھڑکائی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ صرف سادہ سا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ رک نہیں گئے ہیں، بلکہ کچھ واقعات بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں جن کی روشنی میں ہم ٹھیک طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے کس قدر اہم کام ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی۔ یعنی کس قدر فکر تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا مجھے میرے اولاد کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دو جلیل القدر انبیاء ہیں، اور حکم ہوتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعنی وہ وقت یا وہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور یاد دلانے کے قابل ہے۔ یاد دلایا جائے، یاد رکھا جائے کہ جب وہ وصیت کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے، اور انہوں نے اس سے کہا تھا، اولاد سے کہا تھا یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے الدین کو چن لیا ہے، پس تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم کی حیثیت سے۔ یا پھر دوسری آیت میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والی تھی، لیکن فکر اگر تھی تو یہ تھی کہ میری اولاد کس راہ پہ جائے گی۔ اسی لیے کہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ صرف خود آپ نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ہی نہیں بچانا ہے، بلکہ آپ کی سپرد، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے گھر والے جو ہیں، وہ بھی اس اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچیں۔ اور پھر سورۃ اللقمان میں حضرت لقمان کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کا شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اور پھر آگے جا کر یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اپنے اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو، معروف کا حکم دو، ونہا عن المنکر، منکر سے رک جاؤ اور رکاؤ اور کو بھی روکو، واصبر علی ما اصابک، اور اس پر جو مصیبت تمہیں آئے، جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ پھر آگے جا کر وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بہت ساری نصیحتیں جن کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک انسان جہاں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں کس قدر اہم ہے، کس قدر لازم ہے اور ضروری ہے ایک شخص کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے، کہ وہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر کے افراد کو بھی اس آگ سے بچانے کی سنجیدہ کوشش کرے۔ تو یہاں ہم کو اور آپ کو، ہم سب کو جان لینا چاہیے، میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ہم کو جان لینا چاہیے
کہ اگر آپ کی اولاد یہاں بدماشیاں کرتی پھرے، تم یہ سمجھو کہ تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سے سوال نہیں ہوگا. تمہاری اولاد کسی کا گلا گھونٹ رہی ہے، کسی کا خون کر رہی ہے، کسی کے دل کو تنگ کر رہی ہے، دکھا رہی ہے، اور تم یہ سمجھو گے کہ تم سے سوال نہیں ہوگا. تمہاری اولاد ڈاکو بن کر کسی کا قتل کرتی ہے، کسی کے ساتھ کسی کے عزت پر حملہ ہو رہا ہے آپ کی اولاد کے ذریعے، اور تم یہ سمجھو گے کہ بس تم تو بس ٹھیک ہو، نمازیں بھی ادا کرتے ہو، تہجد بھی ادا کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، تم بہت نیک ہو، پارسا ہو، بس یہی کافی ہے. نہیں، تم سے پوچھا جائے گا. یہ تمہاری اولاد کی اس قسم کی جو حرکتیں ہوں گی، ناشائستہ حرکتیں ہوں گی، اور ان کی جو یہ بدتمیزیاں ہوں گی، ان کے بارے میں لازماً تم سے پوچھا جائے گا. لہٰذا ان قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں ضرور دھیان دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس انداز سے ڈرگز کا استعمال کر رہی ہے، کس انداز سے وہ بالکل ایک ہم یہ کہیں گے اوباش قسم کی اولاد بن رہی ہے، اور ہم ان کی تربیت کی بالکل فکر نہیں کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ 4 جہت سے، 4 پہلوؤں سے اپنی اولاد کی تربیت کرو. خیال رکھو، پہلی چیز حب نبیکم، کہ آپ کا بچہ ابھی چھوٹا ہی، آپ اسے دودھ پلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے نبی کی محبت بھی اسے پلاؤ. بچپن ہی سے نبی کے واقعات سنا کر، اپنے نبی کی سیرت کے وہ عمدہ خوبصورت واقعات سنا کر اس کی سیرت پر عمل وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، کہ اس سیرت کو آپ کے بچے اپنائیں، آپ کے نبی سے محبت کرنے والے بنے. اور وہ حب اہل بیت ہی، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، وہ بھی انہیں پلائی جائے، انہیں ان کے اندر ڈال دی جائے کہ وہ آپ کے گھر والوں سے بھی محبت کرنے والے بنے. اور پھر تیسری قراءت القرآن، یعنی قرآن پڑھنے والے وہ بنے. جہاں آپ انہیں سائنس پڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے. اگر آپ انہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اگر آپ انہیں انجینئر بنا رہے ہیں، اگر آپ انہیں کسی بھی فیلڈ میں انہیں ماہر بنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہ سائنٹسٹ بن رہے ہیں، بنے وہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ 3 چیزیں، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کریم کی محبت، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی تڑپ اور دلچسپی ان کے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے، کہ وہ بہترین قرآن پڑھنے والے بنے، بہترین قرآن سمجھنے والے بنے، اور قرآن کے مطابق جب ہی جا کر وہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں گے، بنا سکیں گے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں کس قدر اپنے بچوں کا دھیان رکھنا ہے، ان کی تربیت کا خیال رکھنا ہے. وہ اپنی جوانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جوانی کے اس دور میں مطالعہ کر رہا تھا، میں پڑھنے میں مصروف تھا کہ ایک فقیر آتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ میری مدد کرو. وہ مسلسل جب اصرار کر رہا تھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کہ اس نے مجھے ڈسٹرب کیا. وہ باہر نکلا، میں نے ایک ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، جو کچھ وہ جمع کر کے بھی آیا تھا وہ بھی گر جاتا ہے. کہا یہ دیکھ کر میرے والد صاحب جو تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ باہر آ گئے. انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا، آنکھوں میں آنسو تھے. اس کے بعد کہا اقبال ایک دن ہوگا جب سارے لوگوں کو جمع ہونا ہوگا، ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان کے آس پاس ان کی امت جمع ہوگی. صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، غازی ہوں گے، علماء ہوں گے، بہت اچھے اچھے انسان ہوں گے، اور کچھ گناہگار امتی بھی ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے. یاد رکھو کہ وہاں یہ فقیر بھی ہوگا. ذرا تصور کرو، اپنے آپ کو لے جاؤ اس وقت کہ جب یہ فقیر آقا سے کہے کہ یہ جو شخص ہے اقبال، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ آپ کا جو امتی تھا،
اس نے آپ کے امتی کے ساتھ کیا کیا، ذرا بتاؤ، میں بھی وہاں ہوں گا، میرے ان سفید بالوں کا ذرا دھیان کرو کہ میں کیا کہوں گا اس وقت۔ کیا آقا مجھ سے نہیں پوچھیں گے؟ میرے رسول کیا مجھ سے نہیں پوچھیں گے؟ وہ مجھ سے پوچھیں گے، حق جوانے مسلم تو باسپرد کو نصیب از دبستان برد، کو نصیب از دبستانم نبرد۔ وہ مجھ سے کہیں گے کہ ایک مسلم جوان کو تیرے سپرد کیا تھا اللہ نے، لیکن افسوس کہ تو اس کو آدمی نہ بنا سکا۔ یہ جو سپرد کیا تھا اقبال، اللہ نے تیرے سپرد کیا تھا اس لیے کہ تو اسے آدمی بنائے گا، مگر تو اسے آدمی نہ بنا سکا۔ از تو یک کار آسا ہم نشد، یعنی انبار گل آدم نشد۔ یہ اتنا سا آسان کام بھی تو اسے نہیں ہو سکا، یعنی یہ مٹی کا تودا تھا، یہ مٹی کا انبار تھا، تو نے اس سے آدمی بنانا تھا، مگر تو اس سے آدمی نہ بنا سکا، اس کی تو صحیح تربیت نہ کر سکا۔ اور پھر کہا کہ میرے اس سفید داڑھی کا تو کچھ خیال کرو۔ بر پدر این جور نازیبا مکن، اپنے باپ پر یہ ظلم مت کرو اے میرے پیارے اقبال۔ پیش مولا بندہ را رسوا مکن، کہ مولا کے آگے، میرے رسول کے آگے مجھے آپ رسوا نہ کریں۔ اپنی تربیت کرو، اس لیے کہ گنچائی از شاخ سارے مصطفیٰ، تو گنچا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا تو گنچا ہے، گل شوز باد بہار مصطفیٰ، تو محمد عربی علیہ السلام کی باد سے، اس باد بہاری سے پھول بن جا۔ یعنی آپ کی سیرت کے وہ جو حسین آداب ہیں، وہ حسین اور دلکش پھول ہیں، ان پھولوں کی طرح تم نے کوشش کرنی ہے، ان کی طرح تم نے بننا ہے۔ یہ ہم ٹھیک طرح سے یاد رکھیں۔ ہم یہاں ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں سمجھائی ہے کہ ایک ہوتی ہے سختی کسی چیز کی، سختی الگ چیز ہے۔ آپ سخت اور پختہ بن سکتے ہیں مسلمان صرف چند عبادات پر عمل کر کے، مکمل اور پختہ بن سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں جو دلکشی اور خوبصورتی آئے گی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے آئے گی۔ گویا اگر پرکشش آپ کو بننا ہے اور ان کے لیے جاذبیت اگر آپ کے اندر ہو یا ہونی چاہیے، اس کے لیے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے، اور اس انداز سے آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو یہاں ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک والد کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے کہ ایک والد کی ذمہ داری کیا ہے، کہ وہ کس انداز سے اپنے بیٹے کی تربیت کرے، ورنہ پھر اسے وہاں پشیمان ہونا ہوگا، شرمندہ ہونا ہوگا اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک شخص انتہائی نیک اور صالح انسان تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بڑا بے چین رہتا تھا، بہت دعائیں کرتا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بار وہ گڑ گڑایا اللہ کے سامنے اور کہا کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا کر، اگر تو نے مجھے اولاد عطا کی تو یہ جو میرے جسم پہ پہنے ہوئے جو میں نے کپڑے ہیں، ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ میں تیری راہ میں خرچ کر دوں گا۔ کہا اللہ کو پسند آئی خوشی ادا، اسے اولاد دی۔ اب جب اسے بیٹا ملا بہت خوشی ہوئی، اور برابر اس نے وہ شکر ادا کرنے کے سلسلے میں سب کچھ نثار کر دیا، فدا کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اب انتہائی خوشی کے ساتھ اس کے دن گزر رہے ہوں، اور اس کا بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے۔ اس شخص کا ایک دوست تھا، انتہائی گہرا دوست، وہ بھی اس کی خوشی میں شامل۔ اسے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میرے دوست کی، میرے یار کی ایک دیرینہ تمنا پوری ہو گئی۔ پھر ایک بار اس کے دوست کو کسی وجہ سے باہر جانا پڑا، کافی عرصہ باہر رہا۔ برسوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے یہ چاہا کہ میں اپنے یار سے ملنے جاؤں گا، کیونکہ بے پناہ محبت اس سے کرتا تھا۔ جب اس کے محلے میں پہنچتا ہے، معلوم کرتا ہے اس کے بارے میں، تو کسی نے کہا کہ وہ تو جیل میں پڑا ہے۔
نے کہا بھائی اتنا نیک اور صالح انسان، اتنا دیندار شخص، وہ کس وجہ، کس بنا پہ اس کو جیل میں بھیجا گیا ہے؟ تو کہا گیا آپ کو معلوم ہے اس کو ایک اللہ نے ایک اولاد دی تھی؟ کہا ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے۔ کہا بڑی جب وہ اس کی اولاد ہو گئی، جوان ہو گیا، تو وہ بڑا بدماش بن گیا، اس نے بڑی بدماشیاں اور بڑی بدتمیزیاں کی اور بڑے فساد کیے، دنگے کیے، وہ تو جیل میں بند پڑا ہے۔ کہ اس نے، میں نے سوچا کہ دیکھو پھر تو بہتر تھا کہ اس کو اولاد ہی نہ ملتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہم جب اپنی طرف بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، کبھی کبھی اگر چاہتے بھی ہیں کہ ہم اچھے بنیں، فی الحال تو آج ہم سب مجرم ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی اچھا بنانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے، اپنی تربیت کا بھی بندوبست نہیں کرتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، سمجھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی صحیح ڈھنگ سے تربیت کریں، تاکہ وہ نہ دنیا میں ہماری رسوائی کا باعث بنے اور نہ آخرت میں عذاب کا باعث بنے۔ لہذا یہ ہم مصمم ارادہ آج کرتے ہیں ان ماہ سیام کے ان مقدس ایام میں، جہاں ہم اپنی کوتاہیوں کو، جہاں ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں اور اپنی ایک ایک کمی کو دور کرنے کا ایک پختہ ارادہ کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنی اس کمی کو بھی پکڑیں، اسے بھی محسوس کریں کہ ہم سے کمی ہو رہی ہے، کہ ہم اپنی تربیت میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ آج ہی ہم فیصلہ کریں، اب بھی فیصلہ کریں، مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی بھی بہتر ڈھنگ سے تربیت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔